ہاں اس آرٹیکل میں مولانا نے بہت اچھے طریقے سے ڈیویشن کو ایک حدیث کے ٹیکسٹ کو لے کر جو سمجھنے میں جو انحراف آ جاتا ہے، ڈیویشن جو آ جاتا ہے، اس کو اچھی طرح کاؤنٹر کیا ہے مولانا نے۔ آرٹیکل میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلال، میری امت کبھی گمراہی پر یہ نہیں ہوگی، یونائٹ نہیں ہوگی۔ تو بات تو بالکل صحیح ہے، نہیں ہوگی۔ تو کس طرح نہیں ہوگی؟ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چونکہ قرآن اور حدیث کو جو ہے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا کریٹیریا علماء نے بنایا ہے مطالعہ کر کے قرآن و حدیث کا، اس کو کہتے ہیں اشتمال جمیع نصوص الکتاب والسنہ، یعنی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس سے ریلیٹڈ سارے قرآن کو دیکھنا، اس کیس کے سلسلے میں سارے قرآن کے اوپر اس کی نظر ہو، اور پھر وہ حدیثوں کو بھی جانتا ہو اس سلسلے میں، پھر اس کے بعد جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دینا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اگر اس حدیث کو اگر ہم لے کر یہ کہنے لگیں کہ امت گمراہ نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت ساری آیتوں سے، حدیثوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ تو کیسے ٹکراتا ہے اس کی میں کچھ مثالیں مجھے یاد آ رہی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے تم سے پہلے کی امتیں جو ہے 72 فرقوں میں بٹی تھی، تم 73 فرقے ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں خود بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے یہ امت بھی جو ہے اگلی امتوں کی طرح بگڑ جائے گی۔ جہاں تک مسلم کمیونٹی کی بات ہے تو مسلم کمیونٹی بھی بگڑ جائے گی، اس حدیث کے اندر ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہی ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر ہے، قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، آیت کے اندر کہا گیا ہے کہ اس امت کے اندر بھی جو ہے 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، کہ ایک تو جو ہے آیت میں اس طرح یاد کروں گا اس کو، آیت اس طرح ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو بنایا ہے، فمنہم ظالم لنفسی، ان میں سے بعض جو ہیں ظالم ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد، ان میں سے بعض جو ہے درمیانی راستے پر ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے بعض جو ہے بہت ہی ایکسیلنٹ ہے۔ تو خود اس امت کے اندر جو ہے اس طرح کی بات کی پیشن گوئی ہے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر وہ 73 فرقوں والی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کے اندر کہا گیا ہے، ایک آیت کے اندر بتایا گیا کہ لا يستوي الخبيث لا يستوي الخبيث بالطيب، یعنی آیت اس طرح ہے کہ خبیث چیز جو ہے طیب کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس سے ایکویٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ جو ہے خبیث چیز جو ہے میجارٹی میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہے کہ جو ہے میجارٹی مائنارٹی جو ہے حق کے معاملے میں یہ کریٹیریا نہیں ہے، یعنی حق کو جو ہے نمبر سے نہیں جانچا جائے گا، کون سی اوپینین رائٹ ہے یا رانگ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جو ہے نمبر کتنے ہیں کون سی اوپینین کو ماننے والے۔ ہو سکتا ہے ایک رائے صحیح ہو لیکن اس کا ماننے والا ایک بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک رائے غلط ہو لیکن اس کو ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اہل شرک اور جو ہے اہل صلیب وغیرہ بڑی تعداد میں ہے توحید کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے چونکہ میجارٹی زیادہ ہے ان باتوں کو ماننے والوں کی تو یہ بات صحیح ہو گئی۔ تو اس طرح نہیں ہے،
یہ حدیث جو ہے لا تجتمع امتی علی الضلال، یہ کسی اور سینیریو میں ہے، کسی اور اس میں پس منظر میں ہے، تو اس پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم توجیہ کریں گے، توجیہ کر کے جو ہے ہم جان سکتے ہیں کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے جیسے ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں، مثال یہ ہے کہ جو ہے تلفظ کلمہ پر لوگ سمجھتے ہیں جنت ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جنت، اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتانے کے لیے نکلے، بخاری اور مسلم میں ہے یہ روایت۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو منع کیا اس سے حضرت عمر نے، وہ نہیں مانے تو جو ہے ان کے سینے پر زور سے گھونسا لگایا اور وہ گر گئے نیچے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ جو ہے ابو ہریرہ کے ساتھ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے آپ لوگوں کو یہ مت بتائیے، یہ بات مت کہیے لوگوں سے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کہیں گے تو لوگ اسی پر جو ہے ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، یہی بات کو جو ہے بیسک، اس منیمم بات کو جو ہے نا بیسک بات کے طور پر لے لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عمر سے یہ نہیں کیا، ڈس ایگری نہیں کیا اس مسئلے میں، خاموش ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے تلفظ کلمہ پر جنت کی بات جو ہے صحیح نہیں ہے، خود حضرت عمر نے جو ہے نا اس کو نیگیٹ کیا۔ اور مولانا جو ہے آیت سے بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مما عرفو من الحق مراد ہے، یعنی جنت جو ہے صرف کسی کو لپ سروس پر نہیں ملے گی، بلکہ گہری معرفت اور جو ہے گہری قربانی اور گہری پرسنالٹی بلڈنگ پر ملے گی۔ تو اس طرح مولانا جو ہے لا تجتمع امتی علی الضلال والی بات کو جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کو لے کر جو ہے اگر اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ تلفظ کلمہ اور فلاں پر جو ہے جنت مل جائے گی، تو ان کو اس سے باہر آنا چاہیے اور اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کے معاملے میں سیریس بننا چاہیے ان کو، ورنہ جو ہے ایک چھلاوے میں رہیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ڈسپشن میں رہیں گے، اور آخرت میں خدا کے پاس پہنچیں گے تو کچھ ملنے والا تو نہیں ہوگا، اس میں کچھ ملنے والا تو نہیں ہوگا، یعنی ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ کلمے کی لپ سروس پر جنت ملنے والی ہے، لیکن جب آخرت میں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس پر تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو مولانا یہ بہت اچھا کریکشن کر رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں کا کریکشن مولانا نے جو ہے تجدید دین کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، 10 پوائنٹس جو ہے جو عصر جدید میں کریکشن کے لیے یہ ہے، کریکشن کا سبجیکٹ ہے۔ تو 10 پوائنٹ میں پہلا پوائنٹ مولانا نے یہی کہا ہے کہ جنت کو جو ہے تلفظ کلمہ کے ساتھ مربوط کر کے سوچا جا رہا ہے، جنت کو جو ہے معرفت کلمہ کے ساتھ مربوط کر کے لینا چاہیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مولانا نے جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ غالباً تجدید دین کتاب کے پریفیس میں جو ہے یہی بتایا ہے جو امت مسلمہ کو آج بتانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے پوائنٹ وہاں مولانا نے ذکر کیے ہیں، مثلا یہ بتایا ہے کہ عشق رسول جو ہے محبت رسول کے معنی میں سمجھا گیا ہے، حالانکہ محبت رسول کا مطلب ہے اتباع رسول، تو لوگ جو ہے عشق رسول کو یہ سمجھتے ہیں کوئی کام، حالانکہ جو ہے نا قرآن میں اتباع رسول کو کام بتایا گیا ہے، تو یہ کریکشن کی ضرورت ہے۔ تو 10 پوائنٹ وہاں مولانا نے ذکر کیے ہیں، ہم اس کو پھر کبھی کسی موقع سے ڈسکس کر سکتے ہیں، یا ڈیٹیل میں جو دیکھنا چاہتے ہیں تجدید دین کتاب جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہے اس کے پریفیس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی صاحب صاحب۔ ہاں صاحب صاحب، بات میں کمپلیٹ کر۔ جی جی۔
تو اس حدیثوں کو لے کر جو اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں. ہے نا سلوشن. اس کا سلوشن جو ہے یہ بتایا گیا ہے، میں نے بتایا شروع میں کہ علماء کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی آیت یا حدیث کو انڈیویجولی پک کر کے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ ہر آیت کو، ہر حدیث کو جو ہے اس کے لیے ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے، استقراء کرنا. استقراء استقراء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا دیکھنا، اس پورے ڈیٹے کے حساب سے جو ہے اس کو ایکسپلینیشن دینا. جیسے مثلا یہ کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی جو ہے ہر آیت دوسرے کے لیے ایکسپلینیٹری سسٹر یہ ہے، پارٹنر ہے. یعنی ہر آیت ہر دوسری آیت کے لیے جو ہے ایکسپلینیٹری ہے. ہم کسی ایک انڈیویجول آیت کو اٹھا کر جو ہے اس کا ایکسپلینیشن کریں گے تو ہو سکتا غلط ہو، لیکن جیسے مثلا جو ہے اس کی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں. مثال یہ ہے کہ جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں یہ کیے گئے، کل کیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو اب زندہ ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کے جو ہے دوسری صورتوں میں دیکھیں گے تو جو ہے احیاء عند ربہم، وہ ان کے رب کے پاس زندہ ہے کہا گیا. تو یہاں زندہ ہے کا جو ہے کی جو ایکسپلینیشن مل رہی ہے وہ دوسری آیت میں مل رہی ہے. تو قرآن اور حدیث کی جو ہے بہتر انڈرسٹینڈنگ، کوالٹی انڈرسٹینڈنگ اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم جو ہے پوری باتوں کو لے کر ایک اسٹیٹمنٹ دیں. پوری باتوں کو لے کر جب ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے ہاف کوک اسٹیٹمنٹ. پوری طرح جو ہے ایک صحیح اسٹیٹمنٹ، ایک ہیلتھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے جو ہے یہ بتایا گیا، پہلا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے اشتمال جمیع نصوص الکتاب والسنہ، یعنی کتاب اور سنت کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ہولسٹکلی دیکھا جائے پہلے، پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ بنایا جائے. تو اگر ہم جب یہ کہیں گے کہ جو ہے محض تلفظ کلمہ پر جنت ملتی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے بہت ساری جگہ ٹکرائے گا، بہت ساری آیتوں سے، حدیثوں سے ٹکرائے گا. جیسے مثلا جو ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ایمان لایا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو ہے تم سے پہلے لوگوں کو جو ہے آزمایا گیا، ایک دم بالکل جو ہے اسکویز کیا گیا ان کو. پھر اس کے بعد جنہوں نے جو ہے اپنے ایمان کو ثابت کیا تو ان کو یہ کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا، ویلکم کیا گیا. تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جو ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، قول آمنا پر جو ہے ہم چھوڑ دیں گے ان کو؟ کیا لوگوں نے اس طرح کے ڈسپشن کو پال رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بالکل اس کو ایک سمپل اسٹیٹمنٹ کے معنی میں لے رہے ہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، اور ایسی بہت ساری حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہے کہ جو ہے صرف لپ سروس پر کچھ نہیں ملنے والا ہے. لپ سروس کوئی چیز نہیں ہوتی اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے بہت ہی گہری انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتی ہے، لپ سروس پر، باتوں پر جو ہے بیس نہیں کرتی. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کیسے ہم بچیں مس انڈرسٹینڈنگ سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
ہر جو اسٹیٹمنٹ ہے چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، اس کو ایکسپلین کرنے والا دوسرا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے، اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تو اس کا ہیلتھی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، دوسری حدیث اس کو یہ کرتی ہے، یعنی ہم انگریزی میں کہیں گے کروبریٹ کرتی ہے۔ ہر آیت، ہر حدیث ایک دوسرے کے لیے جو ہے کروبریٹو ڈیٹا ہے، سپورٹیو ڈیٹا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سپورٹیو ڈیٹا کے طور پر نہیں لیں گے، بس کوئی انڈیویجول اسٹیٹمنٹ کو جو ہے، آیت کو یا حدیث کو ایسے ہی اٹھا لیں گے اور اسٹیٹمنٹ دیں گے، تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اپنے آپ میں ہی ایک انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ تو اس سے بچنے کا وہی طریقہ ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے سارے ریلیٹڈ ڈیٹے کو چیک کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیٹمنٹ کو اس پر بیس کیا جائے، نہ کہ جو ہے کوئی فریگمنٹری اپنی اسٹڈی یا ریڈنگ کو لے کر جو ہے کوئی بیان دیا جائے۔ یہ ہے، یہ انڈرسٹینڈیبل ہے یہ بات آپ کے لیے؟ جی جی، آپ نے اتنا اچھے سے سمجھایا۔ تو یہ جو آج کل ایکس مسلم کا وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اسی طرح اہل حدیث بھی جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ بخاری کی بات کرتے، تو ان سے میں بحث تو نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی بات کو لے کر کانفیڈنس ہو جاتے کہ ہاں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آج کل وہ ایک انگریزی لفظ ہے نا، کولیٹ کرنا، کیا کہتے ہیں؟ سارے ہی ایویڈنس کو دیکھنے کے لیے انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے نا، کولیٹ کرنا، کیا بولتا ہے اس کو؟ ایک منٹ ابھی بتا، ایک منٹ۔ یعنی یہ سارے ہی علماء کا متفقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو جو ہے آپ انڈیویجولی پک نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے، کولیٹ کا مطلب ہوتا ہے to collect information from different places in order to put it together, examine and compare it، جانچ، تلنا اور ملانے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ کولیٹ، collate, ہاں، کلیٹ، کلیٹ۔ collate, ملا آپ کو یہ لفظ؟ COLLATE۔ آپ کو وہ لفظ ملا؟ COLLATE، کولیٹ۔ جی جی ملا۔ ہاں، کولیٹ کا مطلب ہوتا یہی جس کو میں بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے مثال دیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے کا مطلب کیا؟ تو دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ جو ہے نا وہم احیاء عند ربہم، یہاں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ ہم، ہم، ہاں، جیسے جو ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم جو ہے یہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی موبائل لینا ہو تو ہم جو ہے پہلے تو لے لیتے تھے لوگ جا کر، اب تو لوگ جو ہے گوگلنگ کرتے ہیں، گوگلنگ کر کے معلوم کرتے ہیں کہ جو ہے اولڈ کسٹمرز کیا کہہ رہے ہیں، نیچے جو ہے لوگوں کے ریویوز دیکھ کر جو ہے یہ کرتے ہیں۔ وہ تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی بات کو سمجھنے کے لیے محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ اگر نہیں کر رہے ہیں تو سیکر نہیں، خدا کے پاس سیکر نہیں مانے جائیں گے۔
محنت تو کرنا پڑے گا. بس آدمی انبائزڈ ہو کر جو ہے آدمی تلاش میں رہے تو پھر اس سے جو بھی غلطیاں ہوگی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گائیڈ کرتا رہے گا اس کو، اگر وہ انبائزڈ نہیں ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گروپ وائز اب ہمارے پاس زیادہ آپشن نہیں، یا پھر انڈیویژولی ہی ہدایت بچا ہے کہ کوئی انڈیویژولی خود چاہے. اگر گروپ سے جڑے گا تو وہ تو وہی حدیث بیان کرتے، سبھی گروپ یہ کرتے. ہاں ہاں بالکل، یعنی جڑے رہے امت کے اندر جتنے بھی گروپ ہیں، یہ دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث وغیرہ، کسی سے بھی آدمی جڑے. جڑنے کا مطلب تھوڑی یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کوئی گروپ جو ہے صرف ایک پریکٹیکل نیڈ کے لیے ہوتا ہے، بس انسان کے لیے. جڑنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی بھی گروپ سے آدمی جڑ لے، لیکن جو ہے کوئی گروپ جو ہے کسی کی بخشش تھوڑی کروائے گا. آدمی کو خود ہی ذاتی اپنے کردار پر کھڑا ہونا پڑے گا. کسی بھی گروپ سے آدمی جڑا رہے، چلتا رہے ان کے ساتھ، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے جنت تو جو ہے اس پر ملے گی، ذاتی عمل پر، نہ کہ کسی کے ساتھ جو ہے انتصاب پر. وہ جی آیت کے اندر جو بتایا گیا، وَكُلُّكُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تم میں سے ہر ایک خدا کے پاس جو ہے انڈیویجولی یہ کیا جائے گا، پروڈیوس کیا جائے گا.